کی چند آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس میں میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے، او لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ جو تمہاری برادریاں ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے تم پہچانے جاتے ہو، جس کے ذریعے سے تمہاری پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس زمین پر کوئی انسان نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام کے تمام ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی باوقار والا بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی عزت دار بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی چاہتا ہو کہ جب اس دنیا کے اندر سے آنکھ بند ہو جائے اور جب اس دنیا کے اندر سے ہم چلے جائیں اور رب کے سامنے رب کے سامنے جب ہم جائیں تو ہمارا بڑا وقار ہو، ہماری بڑی عزتیں ہوں، ہماری بڑی عظمتیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ جب یہاں سے چلے جائیں اور جب کل قیامت کے درمیان قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے تو ہمارا بڑا عزت ہو، ہماری بڑی عظمتیں ہو، رب کے سامنے ہمارا بڑا وقار ہو، ہاں جنتوں کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائے، جہنموں کے راستے ہمارے لیے دشوار ہو جائے، حشر کے میدان میں سائے ہمیں تلاش کرتے پھریں، تو اللہ مجھے اور آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر مکرم بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر سے ہم باوقار ہو کر کے جائیں تو اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اپنے اندر تقوی اور اپنے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام پیدا کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں پر برادریاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں پر قبیلے اور خاندان نہیں چلتے، ہمارے یہاں پر مالداریاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں پر تعلقات نہیں چلتے، ہمارے یہاں پر کس بزرگ سے تعلق رکھتے ہو، کس پیر سے تعلق رکھتے ہو، کس اللہ والے سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے یہاں پر یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پر اعمالوں کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اعمال لے کر کے آئے ہو تو استقبال ہے، اور اگر گناہوں میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی کا بڑی مشہور گفتگو کرنے چلا ہوں۔ آپ نے اپنی علماء کی زبانوں سے سنا ہوگا، آپ نے اکثر علماء کی زبانوں سے یہ سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو نبی کی لخت جگر ہیں، نبی کی شہزادی ہیں، حسن حسین کی والدہ ہیں، ہاں علی کے مرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور جب ان کو دفنانے کے لیے قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو کیا کہا تھا اس وقت میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے قبر کے تو جانتی ہے، اے قبر کے تجھے خبر نہیں، اے قبر تجھے معلوم نہیں، آج تیرے اندر نبی کی شہزادی آ رہی ہے، آج تیرے اندر حسن حسین کی والدہ آ رہی ہے، آج تیرے اندر علی مرتضیٰ کی اہلیہ آ رہی ہے، آج تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ تو کیا کہا تھا اس وقت میں، او
بڑی مصیبتوں اور بڑی پریشانی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے محترم بھائی، یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے تھا کہ جو بالکل بے فکر ہو کر کے اس زمین پر ایسے گھوم رہے ہیں، اس زمین پر ایسے زندگی گزار رہے ہیں، اس زمین پر ایسے گھومتے ہیں کہ جیسا کہ قبر کوئی فکر کی جگہ نہیں ہے، حشر کا میدان کوئی رسوائی کی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ جنت بالکل آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ نہ میرے محترم بھائی، اس زمین پر میں اور آپ تو ایسے گھومتے ہیں، ذرا سی 2-4 رکعت نماز پڑھ کر کے میں اور آپ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں، ذرا سا کرتا پاجامہ پہن کر کے میں اور آپ تو جنت کو اپنا جنت کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ 2-4 مرتبہ اللہ کے راستے میں کیا چلے گئے، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ 2-4 مرتبہ کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ نہ میرے محترم بھائی، یا کبھی اللہ نے پیسہ دے دیا، حج کر کے آ گئے، اب تو پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد میں نمازوں کا پتہ نہیں ہے، حج کرنے کے بعد میں نماز تو ادھر ہوتی ہے، مسجد کے سامنے سے نکلتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ تڑپ نہیں ہوتی کہ جب میں حاجی ہوں، جب میں حج کر کے آیا ہوں تو کم سے کم اللہ کے دربار میں جا کر کے اللہ کے حق کو تو پورا کر دوں۔ میرے محترم بھائی، یہ جواب مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے تھا کہ جو بالکل بے فکر ہو کر کے اس زمین پر ایسے گھوم رہے ہیں، اس زمین پر ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی بے فکری کے ساتھ اس زمین پر گھومتے ہیں جیسا کہ جنت بالکل آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا۔ نہ میرے محترم بھائی، بلکہ یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مکرم بننا چاہتے ہو، اگر عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر باوقار بننا چاہتے ہو تو آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ کو راضی کرو، اور راتوں کو عیاشیاں کرنے والوں، اور گناہ کرنے والوں، اور رب کو ناراض کرنے والوں، اور ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں، اور ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں، اور نمازوں کو چھوڑنے والوں، شراب پینے والوں، چغلی کرنے والوں، ایک دوسرے کی برائی کرنے والوں، آؤ مجھے اور آپ کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے، اور خالی مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے اندر کسی بات پر اختلاف آیا ہے، ان کے اوپر ذرا سی دیر کے لیے دنیا غالب آ گئی ہے، کسی بات پر چینی گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی سبق دیا ہے، آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا چلوں، آؤ تمہیں لے کر کے چلوں۔ اوس اور خزرج دو قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے شعر و شاعری چل رہی ہے، شعر و شاعری کی محفل جم رہی ہے۔ دشمنان اسلام یہ نہیں چاہتا، دشمنان اسلام یہ حرکتیں پہلے سے ہی کرتا آ رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ میں اس طرف اپنی گفتگو کو نہیں لے جانا چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلانے لگا کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس کو قرآن کریم اوس اور خزرج کے نام سے جانتا ہے، یہ دونوں کے دونوں قبیلے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اتری ہے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے، علماء بتلاتے ہیں کہ یہ آیت اوس اور خزرج دو قبیلے کے لیے اتری ہے۔ کون سی وہ دو آیتیں ہیں؟ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور شعر و شاعری میں چل رہی ہے۔ کوئی شعر اوس والا کہتا ہے تو اسی کے جواب میں دوسرا شعر خزرج والا کہتا ہے، آپس میں گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اب محبت کی باتیں نفرت میں شروع ہو جاتی ہے، محبت کی باتیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آستینوں کو چڑھا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو میدان کے لیے مقابلے کے لیے میدان کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ اوس والے اور خزرج والے، آؤ تمہارا ہمارا
چنانچہ میرے بھائیو یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، تو ایمان والے بھائی آپس میں لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہے، تو قبیلے آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، ان میں آپس میں دشمنیاں ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو ان دونوں کے درمیان میں پہنچنا ہوگا، آپ کو وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نماز کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا دینا، مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں پہنچنا ہے، مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں پہنچ کر کے ان میں صلح کرانی ہے، جو آپسی اختلاف انہوں کے اندر پیدا ہوا ہے مجھے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی ان دونوں کے قبیلوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہیں، یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو وار کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، ہاں تلوار میدان سے باہر نکلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے سامنے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی دو نصیحتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کون سی دو نصیحتیں ہیں؟ پہلی نصیحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلی نصیحت میرے اور آپ کے آقا نقل کرتے ہیں، حالانکہ آیت اللہ کی طرف سے اتر کر کے آ رہی ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا صحابہ کے درمیان میں نقل کر رہے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا کہ دو بھائی آپس میں لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہیں، دو بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا ان کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی نصیحتیں ان کے درمیان میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ آپس میں لڑنے والوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے والوں، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں، سنو میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ان سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ یہ ڈھونگ ڈرامے چھوڑ دو، یہ بناوٹی چیزیں چھوڑ دو، یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا اور تنہائیوں میں جا کر کے اپنے رب کو ناراض کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عزت والا پیش کرنا اور تنہائیوں میں جا کر کے گناہوں میں ڈوب جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی زندگی کے اندر سے نکال دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں لوگوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نظریں میری اور آپ کی تنہائیوں پر بھی جمی ہوئی ہے، اس لیے میرے محترم بھائی میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن، اور جب تم اس دنیا سے جانے لگو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو، جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو ایمان کی دولت تمہارے دامنوں کے اندر ہو، ایمان کی دولت تمہارے سینوں کے اندر ہو، ایمان کی دولت تمہارے قلوب کے اندر ہو، یعنی جب تم اس دنیا سے جانے لگو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کے بغیر نہ جانا، اسلام کے بغیر نہ جانا۔ ہاں میرے محترم بھائی میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے، کس طرح سے ڈرنا چاہیے، کس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ارے آؤ تمہیں مختصر سے وقت میں بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، چنانچہ ایک مرتبہ ذرا غور سے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، ایک مرتبہ یہ جنگل کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو پیاس لگتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کے سامنے ایک بکری کا چرواہا بکری چراتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بکری کے چرواہے سے عرض کرتے ہیں، اے بکری کے چرانے والے، اے بکری کے چرواہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اے بکری کے چرواہے اگر تو اپنی بکری کے اندر سے ایک بکری کا دودھ نکال کر کے ہمیں پلا دے گا، ہمیں پلا دے، ہمارے لیے دودھ کا انتظام کر دے، ہمارے لیے دودھ
انتظام کر دے۔ تو یہ بکری کا چرواہا عرض کرتا ہے اے عبداللہ ابن عباس یہ بکری میری نہیں ہے، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بکری کے چرواہے سے عرض کرتے ہیں اے بکری کے چرواہے پھر ان بکری کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے عبداللہ ابن عباس بکری کا مالک تو مدینے کے اندر رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس بکری کے چرواہے سے عرض کرتے ہیں اے بکری کے چرواہے، اے بکری کے چرانے والے، اگر تو ایک بکری کا دودھ نکال کر کے پلا دے گا، اگر تو ایک بکری کا دودھ نکال کر کے لے آئے گا تو تیرے مالک کو کون بتا سکتا ہے؟ اس کو خبر کون دے سکتا ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے بکری کا چرواہا عرض کرتا ہے عین اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظریں تو جمی ہوئی ہے۔ اور آگے چلیے آپ کو بتاتا چلوں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے کہ جنہوں نے ایران کے خطے کو فتح کر لیا تھا، ایران کے خطے کے اوپر انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں جب انہوں نے ایران کے خطے کو فتح کر لیا اور ایران کے خطے پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا تو مال غنیمت ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا تھا، مال غنیمت ان کے قدموں میں لا کر کے اکٹھا کیے جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے جو اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے مستانے ہیں۔ ایران کے خطے کو فتح کر لیا اور مال غنیمت ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو بعد میں ایک غریب سے صحابی آتے ہیں، ایک غریب سے صحابی رسول ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے چہرے پر نقاب لگا ہوتا ہے اور ہاتھ میں کپڑا بندھا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ارے تم کون ہو؟ تو کہتا ہے اللہ کے نبی کا دیوانہ ہو، اللہ کے نبی کا عاشق ہو، محمد عربی کا دیوانہ ہو۔ چنانچہ میرے بھائیوں وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص، اے سعد بن ابی وقاص میرے پاس میں مال غنیمت کی ایک چیز ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیوں حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں ارے وہ چیز کہاں ہے؟ ہمیں ذرا دکھاؤ۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کپڑا بندھا ہوا ہے آپ اس کو خود کھول کر کے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ جب اس کپڑے کو کھول کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کپڑے کو کھولا جاتا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کبھی اس صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی اس تاج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس تاج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نبی کے دیوانے، اے اللہ کے نبی کے مستانے، اگر اس تاج کو تو اپنے پاس رکھ لیتا، اگر اس تاج کو تو اپنے پاس چھپا لیتا تو تیری نسلوں کی غریبی دور ہو جاتی، تیری آنے والی نسلوں کی غریبی دور ہو جاتی۔ اے اللہ کے نبی کے دیوانے تو اس تاج کو اپنے پاس کیوں نہیں چھپایا؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص میں اس تاج کو اپنے پاس کیسے رکھتا؟ میں اس تاج کو اپنے پاس کیوں رکھوں؟ یہ تو تمام مسلمانوں کا حق ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کی چیز ہے اور ایسا ویسا وہ تاج نہیں تھا، وہ تو بادشاہوں کے سروں پر سجنے والے قیمتی تاج تھا جو ہیرے اور جواہرات سے لبریز تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں چلو کوئی نہیں اے صحابی رسول اپنے اس چہرے سے اس کپڑے کو تو ہٹا دیجئے اور اپنا نام تو بتا دیجئے، اپنے باپ کا نام تو بتا دیجئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص جس ذات پر میں ایمان رکھتا ہوں اور جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے، وہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اسی طرح سے امانتوں میں خیانت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اسی طرح سے گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ آج کی اپنی نوجوان نسل کو دیکھ لو کدھر جا رہی ہے، آج کے اپنے نوجوانوں کو دیکھ لو کدھر جا رہا ہے۔ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی، اتنے حالات بدلنے کے باوجود بھی،
اتنے حالات تبدیل ہونے کے باوجود بھی میرے اس نوجوان کو شرم نہیں ہے، میرے اس نوجوان کو عقل نہیں ہے، میرے اس نوجوان کو خبر نہیں ہے، میرے اس نوجوان کو اتنی فکر نہیں ہے کہ میں گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے اس نوجوان کو دنیا کے شیطان جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح کی یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر میرے اس نوجوان سے دنیا کے شیطان کہنے لگے کہ تو اپنی داڑھی کا مذاق بنا لے تو میرا نوجوان اسی طرح سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر میرے اس نوجوان سے دنیا کے شیطان کہنے لگے کہ تو اپنی داڑھی کو فیشن بنا لے تو میرا نوجوان اسی طرح سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دنیا کے شیطان میرے اس نوجوان سے کہنے لگے کہ تو اپنے بالوں کی کٹنگ اس طرح اور اس طرح کرا لے تو میرا نوجوان اسی طرح سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دنیا کے شیطان میرے اس نوجوان سے کہنے لگے کہ تو اپنے کپڑوں کو فلا جگہوں سے پھاڑ کر کے بتا دے کہ یہ بھی ایک فیشن ہے تو خدا کی قسم میرا نوجوان اسی طرح سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت میں مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں ٹائم بہت کم ہے، اس لیے کہ مقرروں کی فہرست طویل ہے۔ حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب جو امام و خطیب ہوتے ہیں مسجد گلبہار سمر گارڈن، اور اسی طریقے سے استاد حدیث و تفسیر جامعہ بشیر القرآن، وہ بھی ہم سب کے درمیان میں آ چکے ہیں۔ اصل خطاب اور اصل نصیحت تو میرے حضرت کی ہونی ہے، میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔